مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت میں جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کو ہم ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس کو ہم سے چھیننے اور ختم کرنے کے لیے ہمارا سب سے بڑا دشمن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ دشمن کا نام لینے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون مراد ہے۔ وہ دشمن جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، وہ ایک طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور آزمائش ہی کے لیے اس کو قیامت تک کی زندگی دی گئی ہے۔ اسے قیامت تک موت آنے والی نہیں ہے، تو قیامت تک وہ دنیا میں جب تک انسان رہیں گے وہ دنیا میں رہے گا، اور اس کا مشن ہے کہ اللہ کے بندوں کو جتنا زیادہ ہو سکے ایمان سے محروم کرنا اور جہنم میں ڈلوانا۔ یہ وہ مشن ہے اس کا جو کھلے طور پر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان بھی کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مردود قرار دیا اپنی بارگاہ سے، تو اس نے کھلا اعلان کر دیا تھا کہ اب میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے جو طریقے میری سمجھ میں آئیں گے وہ سب کروں گا، عمل میں لاؤں گا، اور ان کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ تو شیطان کا جو گویا مشن ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے جتنے زیادہ سے زیادہ بندے ایمان سے محروم رہ سکیں، یا اگر ان کو ایمان مل گیا ہے تو کسی طرح موت سے پہلے وہ ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جا سکیں، تو اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ لہذا اسی کا یہ نتیجہ بھی ہے پھر کہ اس کے مشن پر کام کرنے والی جو طاقتیں ہیں دنیا میں، ذرا غور کیجئے گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے اندر شیطان کے مشن کو مکمل کرنے، شیطان کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے جو طاقتیں کام کرتی ہیں، ان سب کے ایجنڈے کا بھی بنیادی حصہ یہی ہے کہ ایمان والوں کا ایمان ختم کرنے کی کوشش کی جائے، ایمان والوں کو ان کے ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دنیا کی طاقتوں کا مشن ہے، اور یہ مشن وہ اپنے اپنے انداز سے حالات کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پورا تسلط مل جاتا ہے اور وہ اس کے لیے جبر کا راستہ اختیار کرتی ہیں، ان کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے حالات ملکوں میں پیش آئے ہیں کہ پورے طور پر پابندی لگا دی گئی کہ صاحب اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا، اور صاحب آپ مسلمان نہیں رہ سکتے، ایمان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ سب ہوا۔ اور بہت سی جگہ یہ تو نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ایمان اور دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں، دشواریاں پیدا کیں۔ اور اس سے بھی زیادہ جو ہوا، اور عام طور پر وہ ہر ملک میں ہو بھی رہا ہے، کہ ایمان کو کمزور کرنے والے کام، ایمان کو کمزور کرنے والی صورتیں معاشرے کے اندر پھیلا کر مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی محنت کی گئی۔